خوشحال ہوا. کہتے کہاں آئے اتنی جلدی اور کہاں واپسی؟ کہتے آقا مجھے جانا ضروری تھا, میں آپ کے گھر گیا تھا, کچھ شرعی سوال تھے میں لے کر آیا تھا. آقا آپ نہ تھے, کافر. کہا میں واپس جا رہا تھا, آپ کی صاحبزادی نے مجھے بلا کر ان سوالوں کا جواب لکھ دیا. معصوم فرماتے ہیں کہ لاؤ ذرا مجھے بھی تو دو, میں دیکھوں تو صحیح میری بیٹی فاطمہ نے کیا تم کو جواب دیا. کہتے ایک مرتبہ امام کی جب نگاہ پڑی ہے, تاریخ عجب لکھتی ہے, کہتے ہیں آقا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور فرماتے ہیں واللہ میری بیٹی نے وہی جواب لکھا ہے جو میں تم کو جواب دیتا. کہتے یہاں پر مولا فرماتے ہیں فداہا ابوہا, فداہا ابوہا, فداہا ابوہا. اے میری بیٹی فاطمہ, تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے, تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے, تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے. کہتے اسی جملے کو پیغمبر اکرم کبھی کبھی کہتے نظر آتے تھے شہزادی کونین کے لیے, اے فاطمہ آپ پر آپ کا بابا فدا ہو جائے, آپ پر آپ کا بابا فدا ہو جائے. کہتے شہزادی کا وہ مرتبہ, شہزادی کہتے عبودیت کا وہ عالم تھا کہ کبھی کبھی پیغمبر اکرم پر وحی ہو جایا کرتی تھی, اے رسول اپنی بیٹی زہرا سے کہہ دو راتوں کو اتنی عبادت نہ کیا کریں, ان کے پیروں میں ورم آ جاتا. شہزادی کونین یہ ساری عبادتیں معصومین یہ کر کے ہمیں اور آپ کو بتاتے تھے. آج بہت سے لوگ ہیں پر بہت ہی تعصب کے ساتھ اور بغیر کسی تکلف کے ساتھ کہ واجبات جو ہمارے اوپر پروردگار نے کیے ہیں ان کو ہم ادا نہیں, کہ جس میں سے سب سے پہلی چیز ہے نماز, جس میں سے پہلی چیز ہے نماز, جس کا سوال جو قبر میں بھی ہوگا وہ یہ نماز سے آپ کا کیا جائے. معصوم فرماتے ہیں وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَا, وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَا, کہ اگر تمہاری یہ نماز اگر قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو گیا. واجبات کو بہرحال تبلیغ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. روزہ ہے, حج ہے, نماز ہے, یہ تو بہرحال جب انسان بالغ ہوگا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس پر واجب خود بخود ہو ہی جاتی ہے. معصوم فرماتے ہیں ہمارے آپ کے چھٹے آقا مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مستحبات کی طرف زیادہ تاکید کیا کرو, واجبات نہیں. واجبات تو واجب ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر مستحبات کی طرف, مستحب نمازوں کی طرف, ان چیزوں کی طرف اگر تاکید کی جائے گی, اگر آدمی عادی ہو جائے نماز شب کا تو کس سے نماز چھوٹے گی؟ جب آدمی عادی ہو جائے مستحب نمازوں کا تو کون واجب چھوڑے گا؟ واجب تو اپنی جگہ پر, اس کا تو سوال جواب ہونا, وہ پڑھے نہ پڑھے, نہیں پڑھے تو مرنے کے بعد اولاد کو بھی پڑھنا پڑے گا. یہ ایک ایسی چیز کہ جو معاف کرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے اور آپ کا ایک عجیب چیز ہے, کہتے ہم مر گئے تو ہماری نمازیں ہماری اولاد پڑھ لے گی, کیا ضرورت ہمیں پڑھنے کی؟ کہیں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نمازیں تمہاری اولاد آ کر ادا کرے. کیا قصور کیا ہے گھر میں بڑے بیٹے نے پیدا ہو کر, کیا قصور کیا اس بیچارے نے کہ گھر میں بڑا بیٹا پیدا ہو گیا, ساری نمازیں اس کی گردن پہ آ گئی. کہیں شریعت میں نہیں لکھا ہے کہ باپ کی ساری عمر کی قضا نمازیں اور روزے بڑا بیٹا ادا کرے, کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. لکھا کیا ہے؟ کون سی نمازیں واجب ہیں اس بیٹے کے اوپر, کون سے روزے واجب ہیں اس بیٹے کے اوپر, شریعت نے کن نمازوں کو واجب قرار دیا ہے. دیکھیں اسی موضوع کے اعتبار سے وہ نمازیں کہ جو علالت کے وقت مریضی اور بیماری کی حالت میں
پڑھ لیں گے بچے؟ نہیں، بچے پر وہ نمازیں آپ کی واجب نہیں ہیں۔ جب ہم ہٹے کٹے تھے سارے کام تو ہم انجام دے لیتے تھے، یہی ایک کام جو ہمارا تھا یہ انجام دینے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ کہتے ہیں اپنی نمازوں کو پڑھ ڈالو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ اپنی نمازوں کو ادا کر ڈالو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ آج کل کی اولاد پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج کل کی اولاد اپنی نمازیں پڑھنے وہی بہت بڑی بات اچھے غلط سے کہ ہم لوگ کی نمازیں ایک سلوات ہے محمد خداوند عالم کہتا ہے کہ میری کنیز خاص زہرا کی طرف دیکھو، اپنے ملائکہ کو حکم کرتا ہے کہ دیکھو یہ زہرا کس طرح سے میری عبادت کیا کرتی ہے۔ کہتے حدیث آگے بڑھی، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کیوں جناب فاطمہ کا نام فاطمہ پڑا؟ آخر وجہ کیا؟ کیوں زہرا کا نام فاطمہ پڑا؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فتمها وفتما من احبها من النار۔ کہتے ہیں زہرا کا نام فاطمہ اس لیے پڑا ہے کہ زہرا وہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے ایسے ہی بچا لے گی جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو چن لیا کرتا۔ کہتے ہیں شہزادی کونین جب روز محشر ہوگا، جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور جہنم کی طرف جو لوگوں کو لے کر جایا جا رہا ہو، کہتے اس وقت شہزادی کونین کی محبت اس وقت کام آئے گی، زہرا مرضیہ کی محبت اس وقت کام آئے گی۔ کہتے شہزادی اپنے چاہنے والوں کو اس جگہ سے ایسے نکالیں گے جیسے زمین کے اوپر دانے پڑے ہوں، کہ ان دانوں کو جس میں اچھے اور برے دانے بھی پڑے ہوتے ہیں، خراب دانے بھی پڑے ہوتے ہیں، لیکن پرندہ اس میں سے اچھے اچھے دانوں کو چن لیا کرتا ہے۔ کہتے شہزادی ایسے ہی جو آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو آپ کی آن سے محبت کرنے والا ہوگا، زہرا روز محشر کہتے ہیں اچھے دانوں کی طرح ان میں سے چن کر اپنے پاس نکال لے۔ شہزادی کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ایک جگہ پر اور جناب رسول خدا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی ومن ابغضها فہو فی النار۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میری بیٹی میری لال فاطمہ سے جو محبت کرے گا، خداوند عالم جنت میں اسے ہمارے نزدیک رکھے گا۔ جو میری زہرا سے محبت کرتا ہوگا دنیا میں،